اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مبارک میں اس مشہور آیہ مبارکہ کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کون ہیں؟ بہت ساری روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ کافی کی جلد نمبر 1 جو مشہور و معروف کتاب ہے، 4 کتب جو تشیع کی معتبر ترین کتابیں ہیں قرآن کے بعد، اس میں ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ جب فضیل ابن یسار جیسے صحابی نے سوال کیا مولا کہ یہاں اس آیت میں امام سے کیا مراد ہے، کون ہے وہ امام، تو اس وقت امام نے جواب دیا یا فضیل اعرف امامک، کہ اپنے امام کو پہچان لیجئے، ان کی معرفت حاصل کیجئے کہ آپ کے زمانے کا امام کون ہے۔ فَإِذَا عَرَفْتَ امامک لم يَضُرُّكَ تقدم هذا الامر او تأخرُهُ، کہ اگر آپ امام کو پہچان لیتے ہیں، امام کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ امام کہ جس نے قیام کرنا ہے، جس نے پوری دنیا پہ عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، اس کا امر متقدم ہو جائے یا متأخر ہو جائے، پھر اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِّنكُمْ قَبْلَ أَن يَقُومَ الْقَائِمُ، اگر قائم کے قیام سے پہلے آپ شیعوں میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فَكَأَنَّهُ فِي عَسْكَرِهِ، تو اس کو ایسے ہی اجر ملے گا جب وہ انتظار کرتے کرتے امام زمانہ علیہ السلام کا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کو ایسے ہی اجر ملے گا جیسے وہ امام کے لشکر کے اندر موجود ہو امام کی نصرت کے لیے۔ بل کأنہ تحت لوائہ، گویا کہ وہ امام کے علم کے نیچے ہے، یعنی امام کے علم کے نیچے امام کی نصرت کے لیے وہ امام کی مدد کر رہا ہے، اس کی حالت یوں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے اس مقام پہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرنا اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا یہ انسان پہ واجب ہے، اور اس کے جو فوائد مرتب ہوں گے آخرت میں اور جو دنیا میں اس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، یہ نقصان ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ جاہلیت کی موت سے بچ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے اس مقام پہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ جب ان کی معرفت ہوگی تو انسان جاہلیت کی موت سے بچ جائے گا۔ اور اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کا جو بہت بڑا فائدہ ہے کہ روز قیامت جب انسان اٹھے گا تو امام زمانہ علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لے گا، امام زمانہ علیہ السلام اس شخص کی شفاعت کریں گے، امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس جو دور ہے امام العصر علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا، یہ وہ دور ہے کہ ہر دنیا کے انسان پہ واجب ہے کہ اس آخری امام کی معرفت حاصل کرے، اور اگر اس امام کی معرفت حاصل نہیں کرے گا تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا، اور گمراہی پہ اس کی موت ہوگی، جیسے کہ حدیث مصطفیٰ میں ہے مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، کہ جو شخص کشتی اہل بیت پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو شخص اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ وہ کشتی ہے کہ جس پہ سوار ہونے کا حکم خود اللہ کے رسول نے دیا، اور مشہور و متواتر حدیث ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی ایک مشہور دعا جو دعائے عدیلہ کے نام سے بھی مشہور ہے کہ اگر مومن اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس دعا کے پڑھنے سے موت ایمان پہ ہوتی ہے انسان کی۔ اور اسی طرح امام کے ایک نائب سے بھی یہ دعا منقول ہے
मफ़ातिहुल जनान में मौजूद है। और उस दुआ में एक इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम आरिफ़ रसूलक। परवरदिगार मुझे अपनी पहचान मार्फत अता फरमा, और अगर तू मुझे अपनी मार्फत नहीं अता करेगा तो मैं जो है तेरे रसूल की मार्फत हासिल नहीं कर सकूँगा, मैं तेरे रसूल की मार्फत नहीं हासिल कर सकूँगा। और फिर फरमाया अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलक, परवरदिगार मुझे अपने रसूल की मार्फत अता फरमा। फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम आरिफ़ हुज्जतक, अगर तू मुझे अपने रसूल की मार्फत अता नहीं करेगा तो मैं तेरी हुज्जत को नहीं पहचान सकूँगा। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक, परवरदिगार मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता करा। फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक लम ज़ललतु अन दीनी, कि परवरदिगार अगर तू मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत नहीं कराएगा तो मैं अपने दीन से गुमराह हो जाऊँगा। लिहाजा इस दुआ में भी इमाम ने यही तालीम फरमाया कि हुज्जत की मार्फत ज़रूरी है। और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने ज़ुरारा से एक दफ़ा इरशाद फरमाया, जब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे थे, बुनी अल इस्लाम अला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे, अस्सला वज़्ज़का वल हज वस्सौम वल विलाया, नमाज है, ज़कात है, हज है, रोज़ा है और विलायत है। ज़ुरारा ने सवाल किया, मौला इनमें से अफजल क्या है? काल अल विलाया, फरमाया विलाया सबसे अफजल है। वहिय मिफ्ताहुन्ना, बाकी तमाम आमाल तभी कबूल होंगे जब विलायत का अक़ीदा पास होगा। तो ये बात जब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तो उसके बाद फिर फरमाया ज़ुरारा से, कि ज़ुरारा किसी शख्स, जो भी अगर कोई शख्स है, काम लैलहू व साम नहारहू, सारी रात अगर कोई शख्स क़याम करता रहे और दिन को हमेशा रोज़े रखता रहे, बस अनफ़क़ जमीअ मालिही फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपना सारा माल भी खर्च कर दे, वहज्ज बिदहरी, और पूरी दुनिया का जितना ज़माना है उस पूरे ज़माने में वो हज भी करे, सुम्मा लम याती बेविलाया वलील्लाह, अगर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के वली की विलायत लेके नहीं आया, मा कान लहू अलल्लाहि हक़्क़ुन मिन सवाबिही, तो उसके किसी अमल का कोई सवाब जो है ना वो उसे खुदा की तरफ से नहीं मिलेगा, और न खुदा के ऊपर उसका हक़ है, यानी उसके तमाम आमाल कबूल नहीं होंगे, तमाम आमाल बातिल हैं। तो विलायत अहले बैत 12 में की इमामत और विलायत का अक़ीदा ऐसा अक़ीदा है कि उसके बग़ैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं, और ये इस्लाम की बुनियाद है। और यही बात गदीर पे हो रही थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब 12 अइम्मा की विलायत और इमामत का ऐलान हुआ तो उस वक़्त इरशाद हुआ कि आज दीन मुकम्मल हुआ और नेमतें तमाम हो गई और इस्लाम दीन से अल्लाह राज़ी हो गया। तो जिसके पास 12 अइम्मा की इमामत का अक़ीदा नहीं, उसके इस्लाम से अल्लाह राज़ी नहीं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।